तो वेलकम बैक जी। खबर वही अंदाज नया में सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से अब फोन पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक बार फिर मुआहदे के लिए ईरान के जौहरी हथियारों से दस्तबरदारी का लाजमी करार दे दिया गया है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव के लिए मौसर इक़दाम है। यानी कि अमरीकी सदर वही बात कर रहे हैं कि ब्लॉकेट का उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और जैसा कि तजियाकारों की भी यही राय है कि बड़ी स्मार्ट मूव खेल गए हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। जो फ़वाइद उनको बमबारी से हासिल नहीं हो रहे थे वो ब्लॉकेट से उनको हासिल होना शुरू हो गए, चूँकि मईशत को बिल्कुल ही अमरीकी सदर ये कह सकते हैं हम कि ब्लॉक कर दिया है इस ब्लॉकेट के ज़रिए ईरान की। तो इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब, बड़ी अहम खबर है नाज़रीन ये कि व्लादिमीर पुतिन से फ़ोन पर पूरा 1.5 घंटा गुफ्तगू हुई है। ये बहुत अहम गुफ्तगू है व्लादिमीर पुतिन की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर इस गुफ्तगू में तबादला ख्याल हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि सदर पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान एटमी हथियार हासिल करे। ये तो मौक़िफ़ है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का, लेकिन पुतिन का क्या मौक़िफ़ है, उनकी जानिब से क्या कहा जा रहा है इस बारे में हम कोशिश करेंगे कि वो भी आपको बताएं। दोनों रहनुमाओं ने मुमकिना मुआशी और तवानाई मंसूबों पर भी इस अहम 1.5 घंटे की गुफ्तगू में बातचीत की। तो इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि इसराइल इंसानियत के खिलाफ इक़दामात और गुंडागर्दी से बाज नहीं आया है। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले स्मूथ फ्लोटिला को रोक लिया गया है और 11 जहाज़ों को कब्जे में लेकर अमले को यरगुमाल बना लिया है। जी हाँ, आलमी इमदादी तंजीम ने इसकी बाकायदा तस्दीक भी कर दी है, जबकि हमास की जानिब से इसकी शदीद मजम्मत भी की गई है। उसामा हमदान हैं हमास के रहनुमा, उन्होंने इसराइली इक़दाम को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया है। यानी कोई चीज़ भी इसराइल जिससे इंसानियत की फ़लाह हो सके, इंसानियत की भलाई हो सके, वो फ़लस्तीन जाने के लिए तैयार नहीं है, भेजने के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि स्मूथ फ्लोटिला को भी उन्होंने रोक लिया है। कुछ तो रहम करें, मज़ीद इम्तिहान में ना घसीटें, बेजा बोझ ना बढ़ाएं। महंगे पेट्रोल की आग में झुलसते हुए आवाम की हुकूमत से अपील भी सामने आई है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी का आवाम ने ये मुतालबा किया है और आवाम ये कह रही हैं कि पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा हो चुका है जिसके बाइस हर चीज़ महंगी हो रही है। तो बुनियादी तौर पर आवाम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब आली, हमें अंदाज़ा है आपकी भी जो एक परेशानी है कि पीछे आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, $120 फ़ी बैरल तक पहुंची हैं, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें कमी आई है, $111 फ़ी बैरल है। और यकीनन हुकूमत फिर इस प्राइस जो बढ़ने का इम्पैक्ट है वो आवाम तक मुंतकिल कर रही है, लेकिन आवाम हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि जनाब पेट्रोलियम लेवी जो आपने लगाई हुई है इतनी, उसको कम कर दें, उसको थोड़े अरसे तक ख़त्म कर दें, ताकि पेट्रोल बढ़ने के जो पेट्रोलियम प्राइस हैं उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी तक ना आ सके। तो इसी के साथ टॉप स्टोरीज में खेलों के शायकीन के लिए भी खबर है। हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को हराकर PSL से बाहर कर दिया है। मुल्तान को 8 विकेटों से हराकर हैदराबाद ने दूसरे एलिमिनेटर के लिए क्वालिफाई कर लिया है और फाइनल तक रसाई के लिए जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशावर ज़ल्मी तो पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अब जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन का जो अब मैच होगा, यानी कि ये सेकंड लास्ट मैच होगा PSL का, तो ये सेमीफाइनल का दर्जा हासिल कर लेगा। तो दोनों टीमों ने बड़ा शानदार परफॉर्म किया है और हैदराबाद किंग्समैन ने तो बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे के इस टूर्नामेंट में वो वापस आई है। तो देखते हैं कि शायद कोई अपसेट इस दफ़ा हमें देखने को मिले। तो अपनी सबसे पहली जो टॉप स्टोरी हम जिक्र कर रहे थे उसी से मुताल्लिक़ आपको बता दें कि ईरान से डील सिर्फ उस सूरत में होगी जब ईरान जौहरी हथियारों से दस्तबरदार हो जाएगा। मुज़ाकरात अब फ़ोन पर हो रहे हैं। ये कौन कह रहा है जनाब ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ही गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का फैसला ईरान पर दबाव डालने के लिए एक मौसर इक़दाम है। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक बड़ा ही ये कह सकते हैं कि स्मार्ट मूव लिया है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेट के ज़रिए। तो बिल्कुल ईरान के मिसाइल बनाने की सलाहियत बहुत हद तक तबाह कर दी है। सदर की जानिब से ये कहा गया है, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरानी करेंसी की कोई कदर नहीं बची है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि ईरान को बस कहना है कि वो हार गए हैं और मतलब वो कह रहे हैं कि ईरान ये स्टेटमेंट दे कि ईरान हार गया है। और अमेरिकी सदर ने जंग बंदी के बावजूद इसराइल को लेबनान में सर्जिकल
सर्जिकल स्ट्राइक की इजाज़त भी दे दी है। جی ہاں، کیا کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور وہ صرف اور صرف اپنی جیت دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایک بڑی عجیب سی انہوں نے بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی جنگ بالکل بند ہو جائے گی، جنگ ختم ہو جائے گی، جنگ مستقل رک جائے گی اگر 2 لفظ ایران کہہ دے کہ جناب ہم ہار گئے ہیں۔ لیکن جب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر چڑھائی کی گئی ہے، جارحیت کی گئی ہے، تو ایران ایسا کبھی کچھ نہیں کرنے والا۔ شاید یہ خام خیالی ہی رہ جائے گی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، لیکن سن لیتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، خود انہی کی زبانی سنوا دیتے ہیں آپ کو۔ Blockade is genius. The blockade has been 100% foolproof. It shows how good our Navy is, I can tell you that. Nobody's going to play games. Now they have to cry uncle. That's all they have to do. Just say, we give up. We give up. But their economy is really in trouble. I had a long talk with President Putin. He doesn't want to see them have a nuclear weapon either. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon. And we've knocked out their Navy, we've knocked out their Air Force, we've knocked out their anti-aircraft, everything, apparatus, everything they have, their radar. تو امریکی صدر نے بیان تو دے دیا، ناکہ بندی بھی کر دی، لیکن اب ایران کی جانب سے بھی ایک موقف سامنے آیا ہے جس میں امریکی ناکہ بندی کی پالیسی ناکام ہو گئی ہے۔ تیل کی قیمت $120 پر پہنچ گئی ہے، $140 تک جا سکتی ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد کالیباف نے یہ کہا ہے، انہوں نے سرکاری میڈیا سے باقاعدہ گفتگو کی، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکی ناکہ بندی کا مقصد ایران میں داخلی تقسیم پیدا کرنا ہے۔ ٹرمپ شدت پسند اور اعتدال پسند گروہوں میں تقسیم کر کے دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، دشمن معاشی دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔ باقر کالیباف کا یہ بھی کہنا ہے قومی اتحاد ہی دشمن کے عزائم کے خلاف واحد حل ہے۔ یعنی باقر کالیباف کا اگر موقف دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاکٹ جو کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، اس کا الٹا اثر ہو رہا ہے، اس کا الٹا امپیکٹ پڑ رہا ہے، چونکہ اس وقت جو ہم تیل کی قیمتیں دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہیں، اور 2022 کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے پوری دنیا ہی متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم رابطہ ہوا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس سے متعلق بھی ہم کیتھرین اپنے ناظرین کو بتا دیں، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، یہ بڑا اہم رابطہ ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا تھا، اپنی ٹاپ سٹوریز میں بھی بتایا تھا، تو میں چاہوں گا اگر آپ اس کی خبر کی تفصیل بتا دیں۔ بالکل، تو یہ اہم رابطہ جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ہوا ہے، اور یہ رابطہ 1.5 گھنٹے کی بات چیت ہے۔ اچھا۔ روس کے صدارتی ترجمان کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام کے حل کے لیے مختلف تجاویز پر تبادلہ خیال کیا گیا اس رابطے میں۔ تو صدر پوٹن نے مختلف تجاویز بھی پیش کی ہیں، دونوں رہنماؤں کے درمیان ممکنہ معاشی اور توانائی منصوبوں پر بھی گفتگو کی گئی ہے۔ بالکل، بڑا اہم یہ رابطہ ہے دونوں صدور کا، دو بڑے آپس میں گو کے بیٹھے تو نہیں، لیکن ٹیلی فون کا ذریعہ انہوں نے استعمال کیا، ٹیلی فونک گفتگو ان کی جانب سے کی گئی ہے، یعنی کہ امریکی صدر اور اس کے ساتھ ساتھ صدر پیوٹن کی یہ بڑی اہم ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، 1.5 گھنٹہ طویل ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور صدر پیوٹن نے ایک بڑی اچھی تجویز دی ہے۔ انہوں نے یوکرین میں مئی کی جو تقریبات کے دوران عارضی جنگ بندی کی تجویز بھی دی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین جنگ کے حل کے امکان پر مثبت رد عمل بھی دیا ہے، یعنی کہ پیوٹن کی جانب سے تجویز دی گئی اور صدر نے اس کے اوپر مثبت رد عمل دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے عملی طور پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق یوکرین تنازع کے حل کا معاہدہ بالکل قریب ہے، لیکن یہ بات کیتھرین امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ یوکرین تنازع حل ہونے کے بہت قریب ہے، میں یوکرین کا تنازع حل کروا دوں گا، لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک بھی اس کا کوئی واضح ہمیں اشارہ نہیں مل رہا ہے۔ اشارے اس طرح اس طرح سے تو ملتے ہیں کہ ان کے بیانات تو آتے ہیں، لیکن عملی طور پر کوئی اشارہ ہمیں اس کا نہیں مل رہا، دونوں کے درمیان جنگ جاری ہے۔ ایک یوکرین کا انہوں نے ایک تنازع حل کروانا تھا، لیکن اس کے بعد ایک الگ ہی تنازع جو کہ آج کل کشیدگی چل رہی ہے ہمیں وہ سننے کو مل رہی ہے، اور کبھی وہ مذاکرات کی طرف آتے ہیں، کبھی وہ کسی کی بات مان لیتے ہیں، امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایران ہار تسلیم کر لے، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ تو پھر بات یہ ہے کہ جو بڑے ہمیں بتاتے ہیں نا کہ جی دنیا میں صرف طاقتور کا قانون چلتا ہے، تو اپنے آپ کو ہمیں اتنا طاقتور کرنا ہے کہ ہم پھر جو اپنا طاقت کا قانون ہمارے اوپر عمل کرنا چاہے یا اس کے اوپر ہمارے اوپر تھوپنا چاہے،
तो फिर आप उससे मुकाबला करें। तो अब देखते हैं कि ईरान तो डटा हुआ है, लेकिन जंग बंदी कब होती है इसका हम सबको इंतज़ार है। एक और अहम खबर कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के ख़िलाफ़ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा भी तैयार कर लिया है। बिल्कुल तैयार कर लिया, और इस पर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सेविस के दावा ये सामने आया, जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मंसूबे का मकसद जो है वो मुज़ाकरात में जारी तातुल को ख़त्म करना है, और इन मुमकिन हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगी इस बात को कि ईरान के जो ढांचे हैं उनको निशाना बनाया जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने और ज़्यादा लचक दिखाने पर जोर देगा। बिल्कुल, ये एक बहुत अहम चीज़ है, ये बहुत अहम खबर है कि अमरीकी वेबसाइट ये दावा कर रही है कि अमरीका की जानिब से अमरीकी सदर ने बाकायदा इसकी इजाज़त दे दी है कि मुख्तसर और ताकतवर हमले किए जाएं ईरान के ऊपर, और ये सर्जिकल स्ट्राइक टाइप के हमले होंगे, जिसके बाद ईरान के ऊपर बाकायदा एक दबाव बढ़ेगा कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आए, और जब वो मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आएगा तो फिर यकीनन जो लचक भी ईरान की जानिब से दिखाई जाएगी। तो अब देखना ये है कि आया कि ये जैसा कि दावे करते हैं अमरीकी सदर, अल्लाह करे कि ये दावे ही रहें, इस तरह का कोई भी इक़दाम अमरीकी सदर की जानिब से ना उठाया जाए, चूँकि अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई इक़दाम उनकी जानिब से उठाया जाता है तो जो मुस्तकिल अमन के लिए कोशिशें हैं उसको बहुत ज़्यादा धचका लगेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा धचका लगेगा। अपने नाज़रीन के लिए और भी बहुत कुछ है हमारे पास इस प्रोग्राम में, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। तो जनाब, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिफाजती टीकों का हफ्ता भी मनाया जा रहा है। बहुत अहम ये हफ्ता है, और हिफाजती टीका जात प्रोग्राम के सरबरा डॉक्टर मूसा खान मीर कहते हैं कि हिफाजती टीके बच्चों और बड़ों को बीमारियों से बचाने की एक मजबूत तरीन ढाल है। बिल्कुल, इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदा खुसूसी टीका खानसानी से गुफ्तगू में मूसा खान ने कहा है कि अब बच्चियों को सर्विकल कैंसर से बचाने की वैक्सीन 2 और सूबों में लगाई जा रही है, और अब खैबर पख्तूनख्वा में भी शुरू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं DGFTA यानी फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ इम्यूनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मूसा खान मीर। इनसे हम तफसीलात जानते हैं। ये बताइएगा, इस डे का मकसद क्या है और पाकिस्तान में कितनी बीमारियों की वैक्सीन या हिफाजती टीका जात लग रहे हैं? ये हफ्ता बराए हिफाजती टीका जात ये बैनुल अक़वामी तौर पे मनाया जा रहा है, और इसी तरह हम पाकिस्तान में भी इस हफ्ते के हवाले से खुसूसी इंतज़ामात करते हैं, इवेंट मुनक़िद करते हैं। और इस हफ्ते का बुनियादी मकसद ये है कि आवाम में वो शऊर उजागर करे और उनको ये शऊर दिलाया जाए कि हमारे ज़िंदगी में कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि हम पैदाइश से लेके तमाम उम्र के अफराद तक वो बुनियादी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने से मुस्तक़बिल में बीमारियों से बचा जा सकता है। 1976 में इसकी शुरुआत हुई एज़ अ पायलट प्रोजेक्ट, और फिर 1978 में उसको 6 बुनियादी बीमारियों की वैक्सीन को पूरे मुल्क में फैलाया गया। उस वक्त से 6 बुनियादी टीका जात लगाए जाते थे, और ओवर द ईयर्स यानी 20-25 साल के अरसे में अल्लाह ताला की फ़ज़ल से पाकिस्तान अभी 13 जानलेवा और मोज़र बीमारियों के ख़िलाफ़ यही हिफाजती टीका जात फ्री ऑफ कास्ट फराहम करते हैं। मैं सऊदी का मिसाल दूंगा, वो 52 बीमारियों के ख़िलाफ़ हिफाजती टीका जात मुफ्त में लगवा रहे हैं। तो सर्विकल कैंसर के ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान में ये टीका जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, उसकी शुरुआत हो गई है, 2 सूबों में इम्प्लीमेंटेड है, और बाकी खैबर पख्तूनख्वा के आवाम को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो हम अभी वहाँ पे आ रहे हैं और आपके लिए खुसूसी तोहफ़ा लेके आ रहे हैं, तो उसको जो गलत लोग पैगामात फैला रहे हैं, उसके बारे में गलत शकूक व शुबात फैला रहे हैं, उनको ना माने, और अब ये टीका अपने बच्चों को लगवा के उनको एक सेहतमंद मुस्तक़बिल फ़राहम करें। बच्चे हमारे रह जाते हैं, उसकी तादाद पिछले 4-5 साल में काफ़ी उसमें बेहतरी आई है, और इस प्रोग्राम ने जो हिफाजती तवसीह प्रोग्राम है वो कोई 20 लाख बच्चों से लेके अब 3-4 लाख पे बात आ गई है, लेकिन हमें अभी भी बहुत कुछ करना है। FDI स्पेशली जो वफाकी इदारा बराए हिफाजती टीका जात है, वो हर वक्त तमाम सूबों के लिए भी अवेलेबल है, उनको गाइडेंस देने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, और उनको रिसोर्सेज या ज़राए फराहम करने के लिए, और उनके लिए बाहर से भी इमदाद से करने, हम हर वक्त हमारी खिदमत हाजिर हैं। जी बिल्कुल, FTA के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मूसा ने ये ऑफ़र दी है तमाम पाकिस्तान के सूबों को और खैबर पख्तूनख्वा को भी कि हर तरह की मुआवनत के लिए तैयार हैं। सिर्फ 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो इससे महरूम रह जाते हैं, अब उनको टारगेट बनाया जा रहा है कि वो भी इस सिस्टम में आएँ। 13 इंजेक्शन जो हैं वो हिफाजती टीका जात के पाकिस्तान की तरफ से लगाए जाते हैं। इस मकसद भी इस हफ्ते का मनाने का यही पैगाम है डॉक्टर मूसा का कि वालिदैन जाके अपने बच्चों को ज़रूर हिफाजती टीका जात लगवाएँ। जी
بہت شکریہ آپ کا۔ تو ابھی ناظرین آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی شرح 70% ہے۔ والدین کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث 30% بچے مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے ٹیکوں سے محروم ہیں۔ بالکل، والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں تاکہ وہ مہلک بیماریوں سے بچ سکیں۔ اب آپ پولیو کی مثال لے لیں کہ پولیو کے 2 قطرے انسانی صحت کے لیے کتنے اہم ہیں، زندگی بھر کی معذوری سے وہ آپ کے بچوں کو بچا سکتے ہیں۔ تو یہ ٹیکے، حفاظتی ٹیکے آپ لوگوں کے بچوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے آگاہی مہم بھی اس سلسلے میں جاری ہے تاکہ والدین کو بروقت ویکسینیشن کی ضرورت اور افادیت سے آگاہ کیا جا سکے۔ ہمارے نمائندے ہیں پشاور سے عرفان موسیٰ، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کی شرح اس وقت 70% ہے، جبکہ حکومت نے اسے 2027 کے آخر تک 90% تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق حفاظتی ٹیکے بچوں کو خسرہ، پولیو، نمونیا، ہیپاٹائٹس اور دیگر خطرناک بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ میزل جو ہے یہ خسرہ، یہ کمپلیکیشن کے ساتھ آتے ہیں، جس طرح نمونیا، دست کی بیماری، اس کے علاوہ ٹی بی کی بیماری، پولیو کی بیماری، یہ سارے جو ہے یہ پریونٹ ہو سکتے ہیں، اس کو ہم بچا سکتے ہیں صرف ویکسین کے ذریعے۔ تو اسی لیے بچوں کے لیے ویکسینیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق بچوں کو بروقت حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے کی صورت میں وہ مختلف بیماریوں کا آسان شکار بن جاتے ہیں، جو بعض اوقات جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ویکسین نہ صرف بچوں کی صحت بلکہ پورے معاشرے کے تحفظ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ میزل کی بات کی، اس کا ایک کمپلیکیشن ہے جسے SSP کہتے ہیں، اور یہ پھر اس کا بچہ بالکل معذور ہو جاتا ہے، جس طرح پولیو کا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا اور اس کا پھر علاج نہیں ہے، وہ صرف ویکسین نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ صوبے بھر کے مراکز صحت، ہسپتالوں اور بنیادی مراکز میں بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کا عمل جاری ہے تاکہ کوئی بھی بچہ ویکسینیشن سے محروم نہ رہے۔ والدین سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے ضرور لگوائیں تاکہ ایک صحت مند اور محفوظ معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ کیمرامین عابد خان کے ساتھ عرفان موسیٰ، سما، پشاور۔ تو جناب، حفاظتی ٹیکے نہ لگوانے کا خوفناک انجام کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سندھ میں خسرہ خطرناک حد تک پھیل چکا ہے۔ 4 ماہ میں 40 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 1100 سے زائد بچے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم ناظرین آپ کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حفاظتی ٹیکے اپنے بچوں کو لگوائیں، ان کا مستقبل بھی محفوظ کریں اور ان کو مختلف بیماریوں سے بھی آپ محفوظ رکھیں۔ اور یہ صرف ہم آپ کو نہیں کہہ رہے، اس پر طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ صورتحال مزید خطرناک ہو سکتی ہے۔ والدین کی ہچکچاہٹ بچوں کی ویکسینیشن میں بڑی رکاوٹ۔ سندھ میں عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ منایا جا رہا ہے، مگر ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ویکسینیشن نہ ہونے کے سبب کراچی سمیت سندھ بھر میں خسرہ اور ایسی بیماریاں پھیل رہی ہیں جن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہوتا یہ کہ ہمارا یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ویکسین لگانے پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلی ویکسین جو لگتی ہے BCG OPV کی، اس کے تو 90% ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ویکسین 6 ہفتے پہ لگتی ہے، 10 ہفتے پہ لگتی ہے، 14 ہفتے پہ لگتی ہے، تو وہ تقریباً 80% تک لوگ لگاتے ہیں، لیکن 9 مہینے کی ویکسین لگانے تک یہ تعداد پورے ملک میں 70% کے قریب آ جاتی ہے، یعنی 30% لوگ ویکسین نہیں لگاتے ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق خسرہ سے بچوں کی بینائی بھی متاثر ہو سکتی ہے اور بعض کیسز میں عمر بھر کی معذوری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ والدین کی اکثریت پیدائش کے بعد اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکے نہیں لگواتے، جس کے نتیجے میں سندھ بھر میں خسرہ سے 1100 سے زیادہ بچے متاثر ہوئے اور 40 انتقال کر گئے۔ ماہرین کہتے ہیں والدین بچوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے حفاظتی ٹیکے لازمی لگوائیں۔ خسرے کا علاج صرف حفاظت ہے، اور حفاظت ہم صرف خسرے کی ویکسین سے کر سکتے ہیں۔ سو بچے کو ویکسین وقت پہ لگوائیں، وقت پہ ویکسین لگوائیں گے، نشو و نما ہوگی بچے کی اچھی، تو ان سب کمپلیکیشن سے ہم بچا جا سکتا ہے۔ خسرہ ہونے کے باوجود بھی اگر قوت مدافعت اچھی ہوگی تو خسرے سے لڑنے کی طاقت ہوگی بچے کے اندر۔ عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکہ جات کے لیے محکمہ صحت اور نجی و فلاحی ادارے ریلیاں اور سیمینار منعقد کر رہے ہیں تاکہ والدین میں آگہی پھیلائی جا سکے۔ کیمرامین عمران خان کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ ابھی شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آئیں گے۔ ہمارے ساتھ
ناظرین، محبت، شفقت اور تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن کچھ بچے زندگی کی ابتدا میں ہی محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے پھولوں کو مرجھانے سے بچانے کے لیے ہمارے ہاں ایک ادارہ ہے اور اس کا نام ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو۔ اس کا کردار انتہائی اہم ہے۔ بالکل، بیورو ایسے بچوں کو سہارا دیتا ہے، ایسے بچوں کا سہارا بنتا ہے جس میں رہائش، تعلیم اور خوراک سمیت بنیادی سہولیات فراہم کرتا ہے یہ ادارہ، تو بچوں کا حال محفوظ اور مستقبل تابناک بناتا ہے۔ لاہور سے دانیال عمر کی رپورٹ دیکھیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زندگی کی سب سے معصوم شروعات ہی تنہائی اور محرومی سے جڑ جائے؟ ننھی جانے جس دنیا میں آ تو گئیں مگر انہیں اپنوں کی آغوش نہ مل سکی۔ کسی نے سڑک کنارے چھوڑ دیا تو کسی نے دروازے کے باہر اور کسی نے اسپتال کے اندر۔ مگر پھر کچھ ہاتھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف انہیں سنبھالتے ہیں بلکہ انہیں ایک نئی پہچان اور مکمل مستقبل دیتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو پورے پنجاب کے جو والنریبل سیگمنٹ ہیں، ہمارے بچے جو کہ سب سے زیادہ والنریبل سیگمنٹ ہیں، ان کی حفاظت کے لیے یہ انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے، جس میں لاوارث نیو بورن بیبیز بھی شامل ہیں۔ یہ بچے جو ہیں، یہ نیو بورن انفنٹس بیبیز ہمیں ملتے ہیں ہاسپٹل سے، ریلوے اسٹیشن سے، پولیس اسٹیشن سے۔ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اپنے بایولوجیکل، اپنے سگے ماں باپ بھی بچوں کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیتے ہیں یا شاپرز میں ڈال کے کھیتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، یا ہمارے یہاں پہ بیورو کے باہر جو سڑک ہے اس پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زیادہ تر بہت غریب ماں باپ ان کے یہ بچے ہوتے ہیں یا پھر اسپیشل بچے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو اپنے ہاسٹل میں رکھتے ہیں، وہیں پہ اس کو کھانا پینا، ایجوکیشن، ہمارے اپنے اسکولز ہیں تو ہم اس کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پھر ہم ہنر بھی سکھاتے ہیں بچوں کو تاکہ جب وہ 18 سال تک پہنچیں اور وہ بیورو سے باہر جائیں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔ ہم جابز دلاتے ہیں بچے کو۔ ریسنٹلی ہمارے بیورو کے بچے کا پاکستان آرمی میں ہو گیا ریکروٹمنٹ 2 مہینے پہلے، سو دیٹ واز اے بگ اچیومنٹ اور وہ بچہ تھا آرفن۔ ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے کہ ان کو ایک حفاظتی جگہ پہ منتقل ہمارے پاس اپنے بیورو میں، ہم نرسری میں ان کی پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے کے آئیں۔ ہمارا ایک یونیک ماڈل ہے پورے ساؤتھ ایشیا میں، جہاں پہ چائلڈ پروٹیکشن کورٹ ہمارے بیورو کے اندر موجود ہے، جہاں ایک سیشنز جج روزانہ بیٹھتے ہیں، اور یہ اس لیے تاکہ کیسز کی کسٹڈی میں ڈیلے نہ ہو بچوں کے۔ اور پھر جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں ایڈاپشنز کے لیے، جس کو ٹیمپریری کسٹڈی کہا جاتا ہے ہمارے قانون کے مطابق۔ ہم چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کی سوشل اکنامک رپورٹ بناتا ہے، کورٹ میں سبمٹ کرتا ہے، اور پھر جج جو ہے وہ انٹرویو کرتے ہیں اور ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو بچہ دینا چاہیے اور کس کو نہیں۔ ہمارا بس پرائیورٹی ہوتی ہے کہ بچے کو بہترین مستقبل دیا جائے، تو فیملی کا سوشل اکنامک بیک گراؤنڈ، ان کے ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سب کچھ چیک کیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے جناب، یہ وہ ننھی جانیں ہیں جو دنیا میں تو آ گئی ہیں لیکن ان کو ماں کی آغوش نہیں مل سکی، باپ کا سہارا ان کو نہیں مل سکا، اور یہی وجہ ہے کہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو۔ سارہ احمد بھی جس طرح بتا رہی تھی، اور بڑی خوشی ہوئی جس طرح کیتھرین نے بتایا کہ ان کا ایک بچہ جس نے ماشاءاللہ پاکستان آرمی میں اپلائی کیا، اور پھر وہ اب ماشاءاللہ پاکستان آرمی میں بھی جا رہا ہے اور اپنا نام بھی وہ روشن کر رہا ہے، تو بڑا زبردست کام آپ لوگ کر رہے ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو والے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ لوگ اپنا یہ کام جاری رکھیں گے اور ان بے سہارا بچوں کا آپ سہارا بنیں گے جن کا معاشرے میں کوئی نہیں ہے۔ بالکل، اور ان کی سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو بچوں کے لیے جابز بھی اویل کرتے ہیں، 18 سال کی عمر تک بھرپور طریقے سے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ بات جو ہے، یہ لمحات جو ہے وہ بہت ہی فخر والے لمحات ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اسپیشلی پاکستان کے لیے، جس طرح سے آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اورفن کے بچوں کے لیے۔ اور خدا نہ خواستہ، دیکھیں کیتھرین، بات یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کسی غلط ہاتھ میں اگر چڑھ جائیں تو پھر تو ان کا تو مستقبل ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر ان کے لیے خاص طور پر ہم جو کہتے ہیں کہ اگر یہ خدا نخواستہ کسی غلط ہاتھ میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ معاشرے کے لیے کوئی بہتر چیز ثابت نہیں ہو سکتی۔ تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ایک بریک ہمیں لینی ہے، اور بریک کے بعد اگلے گھنٹے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہیے خبر وہی، انداز نیا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کی، جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صبح سویرے میئر کراچی مرتضی وہاب کے ساتھ یونیورسٹی روڈ کا اچانک دورہ، BRT منصوبے اور دیگر جاری ترقیاتی کاموں کا تفصیلی انہوں نے جائزہ لیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے حفیظ بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حفیظ، ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک باقاعدہ کانٹریکٹ بھی دیا گیا ہے FWO کو اس کی تعمیر کے حوالے سے، اور بڑے سیریس ہیں
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, और वो ये भी कहते रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद भी होती है, लोग उनसे सवाल भी करते हैं कि ये BRT मंसूबा कब तक बनेगा और यूनिवर्सिटी रोड पर ये काम कब मुकम्मल होगा। तो आज हम ये देख रहे हैं कि अचानक सुबह वो पहुँचे हैं, मेयर कराची भी उनके साथ मौजूद हैं। तो इस चीज़ को लेके चूँकि उन्होंने डेडलाइन भी दी है, तो अब ख़ास तौर पर सिंध हुकूमत की इस मंसूबे के ऊपर नज़र है, यही वजह है कि सुबह सवेरे ही वो यहाँ पर पहुँच गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। यूनिवर्सिटी रोड बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध के लिए इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इसी के नतीजे में वज़ीर आला सिंध ने इससे कबल जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके बाकायदा तौर पर FWO के हवाले ये मंसूबा कर दिया है। वज़ीर आला सिंध से मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने आज सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी रोड का जायज़ा लिया और तरक्याती कामों का मायना किया। FWO काम ने इनको काम के मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध का कहना है कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए सिंध हुकूमत संजीदा है। उनकी कोशिश है कि यूनिवर्सिटी रोड जल्द से जल्द मुकम्मल हो और एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ सफरी सहूलियात शहरी जैसे मुस्तफ़ीज़ हो। ठीक है जी, ये हिदायत जारी की हैं वज़ीर आला सिंध ने कि यूनिवर्सिटी रोड को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीज़ बलोच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल, अगले इशू की जानिब बढ़ेंगे। कराची में सड़कों की तामीर और बहाली अपनी जगह है, लेकिन शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल और फ़ज़ाओं में चील और कौवों की बढ़ती तादाद ने अलग खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन कहते हैं कि जहाँ ये परिंदे ज़्यादा नजर आए वहाँ कचरे के ढेर मौजूद होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने अपने शहर को खुद ही इन परिंदों की खुराक गाह बना दिया है? कराची से बड़ा अच्छा टॉपिक है, फरवा अली ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कराची का कचरा अब सिर्फ बदसूरती नहीं रहा बल्कि ये शहर के कुदरती तवाज़ुन को बिगाड़ रहा है। फिजा में मंडलाते चील और कौवे दरअसल ज़मीन पर मौजूद गंदगी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इन दिनों कराची में जगह जगह चील और कौवों का बसेरा है। ये मंजर शहर में बढ़ते कचरे की वाज़ेह अलामत है, क्योंकि यही गंदगी अब इन परिंदों की खुराक बन चुकी है। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल माहौलियाती तवाज़ुन और दीगर परिंदों के लिए बिगाड़ पैदा कर रही है। मिक्स वेस्ट है, इसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं, बहुत सारा जो है वो वेजिटेबल का भी वेस्ट होता है, इसमें मीट भी शामिल होता है। तो ये वो चीज़ें हैं क्योंकि ये उनको अट्रैक्ट करती हैं, और जब ये उनको अट्रैक्ट करती हैं और ओपनली उनको ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो उनकी पॉपुलेशन में इजाफा होता है और वो हर जगह हमें नज़र आती है। अक्सर शहरी इस बात से बेखबर हैं कि उनका फेंका हुआ कचरा किस तरह माहौल को मुतासिर कर रहा है। ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, हम स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है। और मतलब आप देखें सराउंडिंग्स में कचरा ही कचरा है, क्यों है? खा के लोग फेंक के चले जाते हैं। कचरा ज़्यादा होगा वहाँ जानवर भी आएंगे, जानवर आएंगे तो फिर वो ज़ाहिर बात है गंदगी करेंगे। हमें चाहिए कि हम अपना लाइफ स्टाइल वगैरह चेंज करें। ये माहौल को देखते हुए, माहौल इतना गंदा हो रहा है, गंदगी हो रही है। अगर बरवक्त इक़दामात ना किए गए तो ये मसला माहौल के साथ इंसानी सेहत के लिए भी खतरा बन सकता है। कराची आहिस्ता आहिस्ता चील और कौवों की महफूज पनाहगाह बनता जा रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इसे साफ रखने के लिए संजीदा हैं या फिर इसे परिंदों के रहमो करम पर छोड़ देंगे। कैमरामैन सनाउल्लाह और इमरान खान के साथ फरवा अली, समा, कराची। तो बड़े अहम सवालात उठाए हैं फरवा ने और इसका जवाब हमको देना है और कराची के शहरियों को देना है, ये बड़ी अच्छी बात है। एक और अहम इशू है खुराक का बहरान। इस हवाले से भी हम आपको बताते हैं कि दुनिया में एक तरफ तो गरीब लोग हैं जो कैथरीन फाकों का शिकार हैं और दूसरी तरफ हमें नज़र आता है इसराफ और उसकी इंतहा नज़र आती है। दुनिया भर में अमीरों का खाना ज़ाया करना एक फ़ैशन बन चुका है और संगीन मसला भी बन चुका है। बिल्कुल, और ये बहुत ही बुरी बात है, आपको खाना बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 1 अरब टन से ज़्यादा खुराक ज़ाया हो जाती है, जो दुनिया में पैदा होने वाली कुल खुराक का तकरीबन 19% है। तो इसी पर इस्लामाबाद से ज़हीद अली खान की रिपोर्ट देखते हैं। भर में एक तरफ तो करोड़ों गरीब लोग रोजाना फाके करने पर मजबूर, तो दूसरी जानिब 1 अरब टन से जायद खाना हर साल जाया कर दिया जाता है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक दुनिया भर में सालाना मजमूई पैदावार का 19% खाना कचरे का ढेर बनता है।
کھانے کا ضیاع روکنے کے لیے رپورٹ میں مناسب قانون سازی یا طریقہ کار وضع کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے مطابق کھانے کے ضیاع میں سب سے بڑا حصہ گھروں کا ہے، جہاں تقریباً 60% خوراک ضائع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہوٹلوں اور ریسٹورینٹس میں 28%، جبکہ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں 12% کھانا ضائع ہوتا ہے۔ یہ ضائع ہونے والا کھانا نہ صرف معاشی نقصان کا باعث بنتا ہے بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اندازاً 8 سے 10% گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کی وجہ یہی ضائع شدہ خوراک ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے روزمرہ زندگی میں چند آسان اقدامات کر کے کھانے کا بڑے پیمانے پر ضیاع روکا جا سکتا ہے۔ خریداری سے پہلے منصوبہ بندی کے ساتھ فہرست بنائی جائے، کھانا ضرورت کے مطابق پکایا جائے یا خریدا جائے، بچ جانے والا کھانا ضائع کرنے کے بجائے مناسب طور پر محفوظ کر کے دوبارہ استعمال میں لایا جائے یا پھر مستحق افراد میں تقسیم کر دیا جائے۔ رپورٹ کے مطابق معمولات میں تھوڑے سے احساس ذمہ داری سے خوراک کے ضیاع اور غربت و بھوک کے مسئلے پر بآسانی قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، کراچی کے علاقے شری جناح کالونی میں شہریوں نے مبینہ ڈاکو کو پکڑ لیا ہے اور اس پر تشدد بھی کیا ہے۔ بالکل، کراچی کا علاقہ ہے شری جناح کالونی، یہاں عوام نے مبینہ ڈاکو کو پکڑا ہے۔ اہل علاقہ نے ڈاکو کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ شہریوں نے ملزم کے گھر کی تلاشی بھی لی ہے۔ گھر میں ڈرم سے خواتین کے چھینے گئے پرس بھی ملے ہیں۔ پولیس کا ایسا بتانا ہے ملزم اپنی فیملی کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر وارداتیں کیا کرتا تھا۔ گرفتار ڈاکو کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں۔ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے تو جو وارداتیں اس نے کی ہیں اس کے پرس بھی پولیس کو یہاں سے ملے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف کیا قانونی کارروائی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سندھ میں انسانی حقوق کی صورتحال بھی بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ صرف 3 ماہ میں خواتین اور بچوں سمیت 239 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے، اور غیرت کے نام پر 22 خواتین کی زندگیاں چھین لی گئی ہیں۔ سماحی رپورٹ پر دیکھتے ہیں کراچی سے حفیظ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ سندھ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق پہلی سہمائی رپورٹ جاری۔ رواں سال کے پہلے 3 ماہ میں خواتین اور بچوں سمیت 239 افراد قتل۔ غیرت کے نام پر قتل جیسے سنگین جرائم بھی رک نہ سکے، 22 خواتین جان سے گئیں۔ گھریلو تشدد کے واقعات بھی تشویشناک حد تک سامنے آئے۔ 23 خواتین اپنے ہی گھروں میں تشدد کا شکار ہوئیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف ہیومن رائٹس سندھ کی رپورٹ کے مطابق صرف 3 ماہ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے 752 کیسز رپورٹ۔ خیرپور میں 89، گھوٹکی میں 86 کیسز سامنے آئے۔ رپورٹ میں خودکشی کے 35 واقعات بھی سامنے آئے۔ سندھ میں بڑھتے ہوئے جو یہ کیسز ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بنیادی تعلیم نہیں حاصل ہے سندھ کے اندر۔ ابھی آج سے کچھ دنوں پہلے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ ایک بچی جو ہے وہ کھیتوں سے ملی ہے اور اس پر تشدد کے نشانات ہیں اور وہ اس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، خیرپور میں اس سے پہلے فاطمہ کبرو نامی ایک بچی تھی جس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اتنا تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ مر گئی۔ میگا سٹی کراچی میں پولیس کے خلاف بھی عوامی شکایت سامنے آئی۔ 69 شہریوں نے پولیس رویے پر سوال اٹھائے۔ رپورٹ میں بچوں کے اغوا اور زیادتی کے واقعات کا بھی انکشاف ہوا، جو معاشرے کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر کب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر قانون حرکت میں آئے گا؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے کب شہریوں کو تحفظ دینے میں کامیاب ہوں گے؟ حفیظ بلوچ، سما، کراچی۔ تو چین کے شہر ننگبو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے زیر اہتمام ماحولیاتی تحفظ سے متعلق کانفرنس ہوئی اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل SCO سہیل خان کہتے ہیں کہ اس وقت عالمی سطح پر سیاسی تناؤ کے بعد ماحولیاتی خرابیاں بڑا چیلنج بن چکی ہیں۔ جی ہاں، نمائندہ سما شہزاد علی سے گفتگو میں سہیل خان نے بتایا ہے کہ آئندہ سال پاکستان شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کی میزبانی بھی کرے گا۔ کیا ان کا کہنا ہے، ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے آپ کو خود انہی کی زبانی سنوا دیتے ہیں۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چین کے شہر ننگ باؤ میں اور میرے ساتھ SCO کے سیکرٹری سہیل خان صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، سر تھوڑا سا بتائیے گا کہ کیا کچھ آج کے اجلاس میں اہم فیصلے سامنے آئے ہیں، کیا ہوپس ہیں، کیا امیدیں ہیں کہ آئندہ کا کیا لاہے عمل ہوگا؟ حالات دنیا میں جس طرف جا رہے ہیں، ایک طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ٹینشنز ہیں جسے ہم جیو پولیٹیکل ٹینشنز کہتے ہیں، ساری دنیا اس پہ فوکس ہے، لیکن اگر آپ یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈاز کو نکالیں، ایون سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی دیکھیں گے کہ جیو پولیٹیکلز کے علاوہ اگر کوئی ایجنڈا اہم ہے تو وہ انوائرمنٹ یعنی ماحولیات سے وابستہ ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ اور اس میں پاکستان آپ کو پتا ہے، لاہور، کراچی ہمارے جو دو بڑے شہر ہیں، ان کا برا حال ہے، یعنی پولوشن کے لحاظ سے اور یہ وہ، تو اس لحاظ سے ہمیں خاص طور پہ اس پہ بہت
तो जो देनी चाहिए और इस पे हमें काम करना चाहिए, काम की ज़रूरत है। आज हमने हमारी मोहतरमा मिनिस्टर साहिबा यहाँ आई हैं, उनसे भी इस पे तबादला ख्याल हुआ है। वो आज चीनियों से बातचीत कर रही थी कि किस तरह आपने ये अचीव किया है। चीनियों ने माशाल्लाह आपको पता है न सिर्फ टेक्नोलॉजी में लीडरशिप ले ली है, बल्कि उन्होंने माहौलियात में भी बहुत काम कर लिया है और अपने यहाँ जो उनके यहाँ पोल्यूशन का लेवल था काफ़ी हद तक नीचे ले आए हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो पाकिस्तान लाहौर जा रही हैं 8 से 10 वेरी गुड, इट्स अ बिग न्यूज़। मुझे बता रहे थे कि जी वहाँ पर भी हम जाके देखना चाहते हैं कि क्या हम लाहौर शहर में कोई इको विलेज बनाए, इको सिस्टम लेकर आए, यानी जिसमें सारा का सारा जो निज़ाम ज़िंदगी है जो घरों में गुजारते हैं हम, वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो एक सोलर सेल हो और एक डिजिटलाइज तरीके से सोलर सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे वो उसके साथ। यहाँ पर जराए से ये खबर भी मिली है कि नेक्स्ट ईयर जो चेयर है वो पाकिस्तान को मिलने जा रही है और आइंदा साल कॉन्फ्रेंस क्या इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी और उस हवाले से क्या तैयारियां हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट की? देखें, ये जो आपने बात की है बड़ी अहम बात है। पाकिस्तान HCO में 2017 में आया, हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही साथ आए और पाकिस्तान को ये पहली दफ़ा चांस मिल रहा है कि पाकिस्तान एक मेहमान नवाजी करेगा हेड ऑफ स्टेट्स लेवल पे। 10 तो हमारे फुल फ्लैज मेंबर हैं जो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा 17 और मेंबर्स हैं। हो सकता है वो जो डायलॉग पार्टनर्स हम कहते हैं या ऑब्जर्वर्स हैं, उनमें से भी लोगों को इनवाइट करें। मैरी टाइम कॉपरेशन होना चाहिए, वो है नहीं इस वक्त हमारे दरमियान, क्योंकि हमारे ज़्यादातर मुल्क लैंड लॉक्ड। दूसरा, हमारे ये लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी कुछ बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि इस लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है इस पूरे रीजन में ट्रेड को आगे पीछे करने का, ट्रेड को बढ़ाने का। उसके बगैर तो हो नहीं सकता ना। तो ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, ये वो एरियाज हैं जिस पे हमें जोर देना चाहिए बेसिकली इकोनॉमिक्स को आगे करने के लिए। लेकिन दुनिया चेंज हो रही है तो हमें भी चेंज करना होगा और हमें इसके लिए इससे अच्छा क्या होगा कि हमारा सबसे अच्छे ताल्लुकात इस दुनिया में इस वक्त चीन के साथ हैं, तो उनसे फायदा उठाएं। जी बिल्कुल, आपने सुना सुहेल खान साहब ने आज के जो SCO का इजलास है यहाँ पर ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम में जो अहम फैसले हुए उस हवाले से आगाह किया। जी शहजाद, बहुत शुक्रिया। और बड़ी अहम आपने खबर दी कि SCO इजलास अब पाकिस्तान में भी मुनक़िद होगा, इसके चांसेस भी हैं। इसके साथ साथ आपको नाज़रीन ये भी बता दें कि महंगे डीज़ल और बिजली ने काश्तकारों को माजी के ज़माने में धकेल दिया है। जी हाँ जनाब, किसान फसलों को पानी लगाने के लिए पुराने तरीक़े इख्तियार करने पर अब मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल, और मुल्तान में किसान बैल की मदद से कुएं से पानी निकाल कर खेतों को सैराब करने लगे हैं। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों को सदियों पुराने तरीके आपाशी इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया है। किसान बैल के जरिए कुएं से पानी निकाल कर फसलों को सैराब कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, बिजली महंगी है, हम कुएं से मदद से पानी निकाल रहे हैं, अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं। दिन भर बैल कुएं के गिर चक्कर लगाकर पानी निकालते हैं जो खेत को सैराब करता है। हमारे पास 3 से 4 बैल हैं, हम दिन भर कुएं से पानी निकालते हैं और हमारे तकरीबन 2 से 3 एकड़ रकबा जो है उसको पानी लगा लेते हैं। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसूलात की कीमतों में कमी की जाए ताकि इनके अखराजात कम हो सकें। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। तो जनाब, महंगाई से सिर्फ किसान ही परेशान नहीं है। कैथरीन, आपके लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है, चूँकि ख़वातीन का जो मेकअप का सामान है वो भी महंगाई की लपेट में आ गया है। सिनफ़े नाजुक के लिए सजना संवरना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कैथरीन, क्या करेंगी अब आप? अब मैं जो मेरी बहनें हैं उनको मैं बताऊंगी कि मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स ने भी रेट बढ़ा दिए हैं। कराची से इस पर इकरा अवान की रिपोर्ट देख लेते हैं। ईरान अमेरिका जंग पड़ रही है ख़वातीन की तैयारी पर भारी, क्योंकि अब मेकअप ख़रीदने के साथ मेकअप करवाना भी महंगा हो गया है। हालिया महंगाई ने पॉलिश पर क्या असर दिखाया है, आइए जानते हैं। इस दफ़ा जब मैं आई हूँ तो इन्होंने अपने प्राइजेस हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिए हैं। बिकॉज ऑफ वॉर इस काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइजेस हो गए हैं, और अगर इतने ज़्यादा प्राइजेस होंगे तो ऑब्वियसली सब अपना मेकअप खुद ही करना पसंद करेंगे। पहले 6000 में जहाँ मेकअप होता था वहाँ पे अभी 10,000 का मेकअप हो रहा है, लेकिन लड़कियों का भी तो हक है ना खूबसूरत लगना। पार्लर में बारात और वलीमे के लिए दुल्हन का मेकअप 15 से 30 हज़ार रुपये में होता था, जो कि अब 30,000 से 60,000 के दरमियान होगा।
اور اگر اسی طرح کسی نے شادی اور دیگر تقریبات کے لیے پارٹی میک اپ کروانا ہو تو 10,000 کے بجائے اب 15 سے 20,000 روپے دینا ہوں گے، اور اسی طرح دیگر سروسز کی قیمتیں بھی آسمان پر پہنچتی جا رہی ہیں۔ 80,000 to 1 lakh کے قریب ہمیں میک اپ کی، یا پھر ہم اگر مینی پیڈی کی بات کریں یا فیشیلس کی بات کریں، سیلون میں جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں ان سب کی جو پرائزز ہیں جنگ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے بھی اپنی پرائزز میں تھوڑا سا اضافہ کر لیا ہے۔ خوبصورتی تو اب بھی ہے لیکن بجٹ میں، جہاں پہلے میک اپ ٹرینڈ ہوا کرتا تھا وہیں پر اب نو میک اپ لک نیا اسٹائل بنتا جا رہا ہے۔ کیمرامین فرحان یوسف کے ساتھ اقرا وان، سما، کراچی۔ تو جناب آپ نے دیکھا کہ صنف نازک کے لیے اب سجنا سورنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ ویسے کیتھرین آپ بھی دعا کرتی ہوں گی کہ یہ جنگ جلدی ختم ہو جائے؟ میں تو بہت زیادہ دعا کرتی ہوں، اور میرے خیال سے اب صنف نازک کی تمام جو بہنیں ہیں، بیٹیاں، وہ بھی دعا کریں گی کہ جلد از جلد جنگ ختم ہو جائے۔ چلیں جی ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، خبر وہی انداز نیا میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ جس کا فیڈ بیک بھی ہمارے پاس بہت اچھا آتا ہے، لاء سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے کہ پنجاب میں مصنوعی مہنگائی، ذخیرہ اندوزی، تجاوزات کے خاتمے اور عوامی املاک کا تحفظ کے لیے پیرا ایک ادارہ بنایا گیا ہے، ایک فورس بنائی گئی ہے جو سرگرم ہے۔ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی گزشتہ سال یہ قائم کی گئی تھی، اور یہ فورس پنجاب کے ہر ضلع اور تحصیل میں متحرک ہے۔ اس فورس کا دائرہ اختیار کہاں تک ہے اور کیا اس کے اقدامات کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے، یہ اور اس حوالے سے مزید سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایز یوزول موجود ہیں ایڈوکیٹ میاں سہیل شعیب صاحب۔ میاں صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے، اینڈ گڈ مارننگ۔ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بڑا جو بنیادی سوال ہے کہ پیرا فورس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور یہ کن مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے میاں صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ اگر آپ اس کے نام سے ہی دیکھ لیں کہ پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، تو ہمیں اس کا بنیادی طور پہ مقصد تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ بہت سارے وہ قوانین جو ہیں ان کے حوالے سے اقدامات کروانا یا ان کے اوپر عمل درآمد کرانا جو ہے نا، اس کا بنیادی طور پہ مقصد ہے۔ ناؤ دا کوسچن ریمینس کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرانا ضروری ہے۔ اس کے اندر پرائس کنٹرول آ جاتا ہے، اسکیجول ہے اس کے، پیرا ایکٹ جو ہے نا 2024 کا، اس کے اندر اسکیجول دیا ہوا ہے، اس کے اندر وہ تمام کے تمام دائرہ کار اختیارات دیے ہوئے ہیں جس کے اوپر انفورسمنٹ کرانا، پبلک نیوسنس ہے، اس کے اوپر انکروچمنٹس ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے اس کی انفورسمنٹ بیسیکلی کروانا، یہ اس کا بنیادی طور پہ مقصد ہے۔ صحیح، بالکل۔ سہیل صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا پیرا پولیس کا متبادل ادارہ ہے یا پھر اس کے ساتھ مل کر کام کرے گی؟ بالکل بھی پیرا جو ہے وہ پولیس کا متبادل ادارہ نہیں ہے، البتہ کچھ اختیارات ہیں، مثال کے طور پہ جس طرح تفتیش ہے، کسی کے خلاف ایکشن لینا، ایف آئی آر، انویسٹیگیشن وغیرہ، یہ تمام کے تمام اختیارات بھی پیرا فورس کو انڈر دا لاء پرووائڈ کر دیے گئے ہیں، اور لیکن وہ چند اوفینسز جس طرح بھی میں نے پرائس کنٹرول بولا، انکروچمنٹس بولی، اس کے حوالے سے تو پیرا فورس جو ہے وہ ایکشن لے سکتی ہے یا انویسٹیگیشن کر سکتی ہے، لیکن اس کا قطعی طور پہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کے خلاف 499F یا 406 کرمنل بریچ آف ٹرسٹ کا کوئی کیس ہے یا مرڈر ہے، اس کو یہ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے، یہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہے، اس کو بہرحال پولیس ہی دیکھے گی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا سہیل صاحب کہ جو پیرا کے افسران کی جانب سے ممکنہ طور پر جو اختیارات ہیں ان کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا سیف گارڈز موجود ہیں اس ادارے کے حوالے سے؟ جی اس کے اندر تو جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہیئرنگ آفیسر مقرر کیا گیا ہے۔ اب وہ ہیئرنگ آفیسر گریڈ 17 کا پی ایم ایس یا پی اے ایس پاکستان سروسز کی جو ہے نا پنجاب سروسز کی اندر سے ایک آفیسر 17 گریڈ کا، اس کو جو ہے نا ہیئرنگ کے لیے بٹھایا گیا ہے۔ اگر کوئی بھی اس نے انفورسمنٹ آفیسر، بیسیکلی پیرا کے فورس کے جوانوں کو انفورسمنٹ آفیسر انڈر دی لاء کہا جاتا ہے، اگر ان کی طرف سے کوئی بھی کسی قسم کی غیر قانونی اقدامات ہوئے ہیں تو آپ وہ ہیئرنگ پٹیشن ان کے سامنے فائل کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر میرا جو بنیادی طور پہ اس کے اوپر آبجیکشن ہے، جس سے میں پرسنلی طور پہ ڈس ایگری کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہیئرنگ آفیسر بنانا تھا تو ہماری جوڈیشری آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے، ہمارے پاس مجسٹریٹس ہیں، سیشنز ججز ہیں،
ایون ہائی کورٹ کے ججز ہیں, تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے تھا جو کہ اس کی جو بھی گریوینس پٹیشنز ہیں لوگوں کی ریپرزنٹیشنز ان کو وہ سنتا. لیکن یہ ایٹ دی فرسٹ ہینڈ جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا گیا ہیئرنگ آفیسر کو, جو کہ خود سرکاری ملازم ہے, انڈر دی انفلوئنس آف دا گورنمنٹ ہے. تو اس طرح کیسے عوام ایکسپیکٹ کر سکتی ہے کہ ان کو ایٹ دا ویری فرسٹ انسٹنس جو ہے وہ کوئی انصاف ملے گا. صحیح. اچھا سہیل صاحب, اسی کے ساتھ ہماری عوام جو ہے وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پیرا کے افسران کی جانب سے ممکنہ طور پر اختیارات کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا سیف گارڈز موجود ہیں اور ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس کے اندر جس طرح کہ میں نے ابھی بتایا کہ آپ ہیئرنگ آفیسر کے پاس پٹیشن فائل کریں گے ریپریزنٹیشن میں, اگر ان کے اختیارات میں کسی بھی چیز کو کنفسکیٹ کرنا بھی آتا ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آر دینا, انویسٹیگیشن کرنا, یہ وہ تمام اختیارات ہیں جو پیرا کو فراہم کیے گئے ہیں. تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے اندر جو اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے یا کوئی بھی ان کی چیز جو کنفسکیٹ کی گئی ہے وہ غلط طریقے سے کی گئی ہے, جس طرح کہ ہمارے اکثر تاجر برادری جو ہے نا وہ اس چیز کا اعتراض اٹھا رہی ہے کہ ہماری چیزیں کنفسکیٹ, ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے نا تاجر برادری کے ساتھ, اس کے اوپر عوام کو بہت زیادہ شکایات ہیں. مثال کے طور پہ ان کی چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے, ایک بڑا حد تک آمیز رویہ ان کی جانب سے یعنی پیرا فورسز کی جانب سے تاجروں کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے شکایات یہ بھی موصول ہوتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا, ان کے ساتھ بات چیت کا مرحلہ جو ہے وہ اچھے سے نہیں کیا جاتا. بالکل اس کے حوالے سے ہمارا لا تو خاموش ہے کہ ان کے کوڈ آف کنڈکٹ, جس طرح پولیس ہے تو پولیس کے حوالے سے باقاعدہ کوڈ آف کنڈکٹ بتایا گیا پولیس رولز کے اندر کہ آپ نے عوام کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. بہرحال کوڈ آف کنڈکٹ تو قانون نے تو کبھی اس لیے نہیں بنایا گیا کہ قانون جو ہے وہ کسی کے اوپر جو ہے وہ بدتمیزی کو مسلط کر دے, تو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا. یہ پیرا آفیسر یا انفورسمنٹ آفیسر دے شوڈ ٹریٹ ویل ٹو دا پبلک آف پاکستان یا پنجاب, کیونکہ اس کا مقصد جو تھا وہ چیزوں کو بہتر کرنا تھا, نہ کہ چیزوں کو مزید بگاڑنا تھا. بالکل یہ بات آپ کی بالکل درست ہے میاں سہیل. اب پیرا آفیسرز کو یا پیرا اہلکاروں کو عوام کے ساتھ جو مناسب طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے, چونکہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ فورس بنائی اسی وجہ سے گئی تھی کہ وہ کچھ بہتری لا سکے, نہ کہ پھر ہم اس چیز کے اوپر بحث کریں کہ جو ان کا رویہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہے, عوام کے ساتھ ان کا رویہ بڑا حد تک آمیز ہے. تو اس چیز کے اوپر پیرا فورس کو سوچنا ہوگا اور اپنا رویہ درست کرنا ہوگا, چونکہ شکایات آپ کی جناب بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو میاں سہیل شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج لا سیگمنٹ میں ہم نے اس کے پر پیرا فورس کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی. ابھی ہمیں ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جلدی سے آپ کو بتا دیں کہ مس یونیورس پاکستان کا تاج پہننے والی روما ریاض کانز فلم فیسٹیول میں شرکت کریں گی. فرانس میں ہونے والا فیسٹیول 12 سے 23 مئی تک جاری رہے گا. تو سما کے نمائندے شہریار ساجد نے روما ریاض سے خصوصی گفتگو کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. جی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مس یونیورس پاکستان روما ریاض, جو کہ کینز فلم فیسٹیول کا حصہ بھی بننے کے لیے جا رہی ہیں اور پاکستان کی نمائندگی کریں گی. رواں سال فرانس کے اندر جو ہے وہ ہونے کے لیے جا رہے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا جو مس یونیورس بننے کا جو سفر تھا وہ کیسا تھا؟ بہت مشکل ہوتا ہے, اینڈ آئی تھنک آڈینس جب دیکھتی ہوتی ہے ان کو اندازہ نہیں ہوتا. اینڈ میں نے پہلی بار اس طرح کچھ کیا ہے. میرا بیک گراؤنڈ بزنس مینجمنٹ میں ہے, میں نے سیلز انالیسس کی جاب کی تھی. تو جب یہ کمپٹیشن ہوا تھا مجھے تھا کہ مشکل ہوگا, بٹ جتنا مشکل ہے مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا. تو پہلے شروعات میں ایسیز بھیجنی پڑتی ہے, وہ آئی کیو آپ کی ٹیسٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل اویئرنیس, چیریٹی ورک, اینڈ اس طرح کے اسٹیپس چلتے جاتے ہیں. اینڈ کمپٹیشن پھر جب ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا پراؤڈ فیلنگ تھی آپ کی اس وقت جب آپ کا نام لیا گیا اور پاکستان, ظاہر ہے جب پاکستان کا ورڈ آتا ہے تو ایک الگ ہی آپ کی فیلنگس ہوتی ہیں, تو کیا پراؤڈ فیلنگ تھی آپ کی؟ بہت پراؤڈ فیل کرتی تھی جب بھی میں پاکستان کا نام لیتی تھی اسٹیج پہ, جب بھی میں پاکستان کا جھنڈا پکڑ کے کھڑی ہوتی ہوں. سو اٹس ویری امیزنگ. اچھا کیا پرابلمس آئیں آپ کو جب آپ مس یونیورس بن رہی تھیں, جو آپ کا یہ سفر تھا اس میں کوئی ایسی پرابلم جو آپ کہہ رہی ہوں کہ نہیں اب میں نہیں کر سکتی ہوں؟ مشکل ہوتا ہے, بہت ایموشنز بھی ہائی ہوتے ہیں کیونکہ بہت کم سلیپ ملتے ہیں کمپٹیشن کے وقت میں. جب اپنا پرپس یاد رکھتے ہو, اور میرا پرپس ہمیشہ تھا کہ ریپرزینٹ کروں ڈارک اسکنڈ گرلز جو اس طرح کی میڈیا پہ, پاکستان کے میڈیا میں یوزلی نہیں ریپرزینٹ ہوتی. اچھا روما, میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو خواتین ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ ہر پاکستانی وومن از ویری کیپیبل, ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری اسٹرانگ.
तो हम सब कुछ कर सकते हैं. तो अगर आपको लगता है आपके दिल में ये बात है, आपके दिमाग में है कि मैं ये कर सकती हूँ, then please definitely एक बार कोशिश करें. अच्छा, कैनस फिल्म फेस्टिवल भी आ रहा है, फ्रांस के अंदर होने के लिए जा रहा है, उसकी भी आप नुमाइंदगी कर रही हैं, उसके बारे में बताइएगा. I'm really excited कि हम पाकिस्तान को एक और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मैं ले जा रही हूँ, पाकिस्तान को वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करूँ, बिकॉज इट्स अ बिग डील, क्योंकि वहाँ पर इनविटेशन ओनली होता है. तो जब मुझे मौका मिला, मुझे इनवाइट मिला बाय यूगन PR एंड एक्सपीडिशन मैगज़ीन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे हार्ड वर्क ने पे ऑफ कर दिया, कि मेरी मेहनत रिकग्नाइज हो गई है एंड मैं इस तरह के प्लेटफॉर्म के लिए कंसिडर हो गई हूँ. मेरे साथ मौजूद थी रूमा रियाज, जो कि मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2025 बनी थी, और अब जो है वो कैनस फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो करने के लिए जा रही है, और पाकिस्तान का झंडा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बुलंद करेंगी. जी, बन गया है बिल्कुल जस्ट लाइक अ सेमीफाइनल. तो दोनों टीमों के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, कोई भी जीते जीत पाकिस्तान की ही होगी. चूँकि अब प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है. अपने मेज़बान फवाद जैदी और कैथरीन भट्टी को इजाज़त दें, कल होगी मुलाकात. अल्लाह हाफ़िज़.